بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو عام الحزن کا واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ عربی زبان میں عام کے معنی سال کے اور حزن کے معنی غم کے ہیں۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ان 2 عزیز ہستیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبت و شفقت سے پرورش کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تھا تو کفار کی شدید مخالفت کے باوجود انہوں نے زندگی کے آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ ہی سے قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ یہ عزیز ہستی شب ابی طالب میں محاصرے کے خاتمے کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چچا جان کی جدائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غمزدہ کر دیا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کی شریک تھی، ہر دکھ درد میں برابر کی شریک تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال و اسباب اللہ تعالی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے۔ اس عرصے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی اور ہر مشکل میں غم گساری کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام پھر بھی جاری رکھا۔ عام الحزن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے فرض کو نہیں چھوڑا۔ مکہ مکرمہ میں اکثر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ہمت کی دلیل ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ نے یہ واقعہ محبت سے سنا ہوگا۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔